الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں میں نے ذکر کی تھی. جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے اور آج اور زیادہ کم ہے، تو مختصر طور پہ پہلا جو بنیادی نقطہ تھا وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ساری کتب پر حاکم ماننا، میزان ماننا، اور قرآن مقدس کو قول فصل ماننا. جب تک یہ عقیدہ نہیں کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں پر حاکم کتاب قرآن ہے، جج اور فیصل قرآن ہے، جب تک یہ عقیدہ نہیں ہزارہا ایمان کے دعوے کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی سی اور سادہ سی بات ہے. اب اس بات کو پہچانا بڑا مشکل ہے، ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو سارے باطل فرقوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور ہر باطل، ہر جھوٹا، ہر کذاب فرقہ اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور وہ صرف یہ نقطہ ہے کہ ساری کتابیں نیچے ہیں اور قرآن سب سے اونچی کتاب ہے. ساری کتابیں مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں اور اس میں انسانی کاوش، انسانی اجتہاد، انسانی سوچ کار فرما ہے. لیکن قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے. مخلوق کی کتابوں میں بھول بھی ہو سکتی ہے، راوی بھی بھول سکتے ہیں، مصنف بھی بھول سکتے ہیں، انسانی کاوش میں غلطی بھی لگ سکتی ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا کلام ہے، اس کی شان ہے لا یضل ربی ولا ینسا. وہ کبھی بھولا بھی نہیں اور کبھی خطا بھی نہیں کی، کبھی تھڑکا بھی نہیں، کبھی بھولا بھی نہیں.
تو یہ عام سادہ سی گفتگو ہے، اور اس گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہی نقطہ بیان ہوتا رہے گا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جہاں آپ اندازہ کریں یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ 12,000 یا اس سے زائد یا کم جادوگر آئے، انہوں نے ڈنڈے ڈالے، رسیاں ڈالی، نعرے لگائے، شور کیا کہ ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، اور سارے اجتماع میں سارے جمع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ پورا میدان لاٹھیوں سے بھر گیا، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، اور مقابل صرف 2 بندے کھڑے تھے، ایک حضرت موسیٰ تھے اور دوسرے حضرت ہارون۔ سارے جمہور مقابل تھے، اور سارے کتے بلے جمع تھے، اور وہ سب کے سب 2 نبیوں کے مقابل آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبی طور پہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، طبی طور پہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے تھے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوجس فی نفسہ خیفہ، تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، اس واسطے کہ ڈور اپنے ہاتھ وچ نہیں۔ معجزہ بھئی میں ڈنڈا ڈالوں گا تو سانپ بن جائے گا، نہیں، ڈنڈا ڈالنا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا، لیکن اس ڈنڈا کو سانپ بنانا وہ کس کا اختیار تھا؟ اس لیے تھوڑا سا حضرت موسیٰ کو پسینہ بھی آ گیا، ڈر بھی گئے، اور دل میں گھبراہٹ بھی آئی۔ لیکن جب مشرکوں نے سارے نعرے شارے مار لیے، آوازیں شبازیں کس لی، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں میرا پیغمبر، انکا انت العالی، اس لیے کہ غالب تو آئے گا، تیرے اوپر میری رحمت کا ہاتھ ہے۔ مشرک بیچارے سارے آگے میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے، سارے کے بعد جو مرضی محذوف نکال لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذرا ڈنڈا ڈال تو صحیح، الکے ما فی یمینک، ڈال ذرا ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ڈالا، ابھی ڈنڈا زمین پہ نہیں گیا تھا۔ اذا ہوبا، اذا ہوبا، اذا، یہ اذا یہ بتا، ابھی وہ زمین پہ گرا، پہنچا نہیں تھا، تلقف، سانس لیا، دانت بھی نہیں لگائے، سب کو سالم نکل گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون کی طرف دیکھا تو فرعون کی پینٹ بھی گیلی ہو گئی، اس کی پینٹ بھی خراب ہو گئی۔ تو یہ ہے حضرت موسیٰ کا معجزہ، اور یہ ہے محمد مصطفیٰ کا معجزہ، یہ قرآن مقدس، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اس کے مقابل ساری دنیا کے غیر ثابت النسب ہوں، یا ساری دنیا کے حرام خور ملا ہوں، حرام خور پیر ہوں، حرام خور اور غدار منافق شیاطین ہوں، اس قرآن مقدس کے جو مقابل آئے گا وہ تو حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تھا اور حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ معجزہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کے مقابل آنے والا ہر ملا، ہر پیر، ہر منافق، ہر غدار، وہ دنیا آخرت میں ذلیل تو ہو سکتا ہے لیکن کتاب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بک بک کریں گے،
اور آئیں بائیں کریں گے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قرآن ساری کتابوں پہ کون سی کتاب ہے؟ بولو ذرا اونچا بولو کیا ہے؟ اب مولویوں نے بھی مطالعہ کو شروع کر دیا، اللہ ان کو ہدایت۔ حاکم کتاب، قول، فاصل، میزان۔ اب جب یہ ضرب لگتی ہے اور یہ ایسی ضرب ہے اس کو پہچانا بڑا مشکل ہے، تو میں تو کہتا ہوں مولانا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو، انہوں نے ایک میدان بھی بنایا، محنت بھی کی۔ آج بھی جو غدار قسم کے لوگ ہیں وہ اس جملے کو نہیں پہنچا سکتے، اور بعض وہ ہیں جو توحید و سنت کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر بھی اس جملے کو ہضم نہیں کر سکتے، کیونکہ اندر جراثیم و بصیر کچھ اور ہے اور اوپر بورڈ کچھ اور ہے۔ لیکن یاد رکھو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے سارا جہان کٹ جائے، سارا جہان دفع ہو جائے، سارا جہان مقابلے آئے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمارا یہی نعرہ رہے گا کہ اللہ کی کتاب ساری کتابوں پہ حاکم اور میزان اور کسوٹی ہے۔ جو کتاب قرآن مقدس سے ٹکرائے گی اور جو کوئی قول مشائخ کے قول اکابر، کوئی تاریخ، کوئی روایت جب قرآن کی تکذیب کرے گی تو اس روایت کی تو تکذیب کی جائے گی اور قرآن پہ ایمان ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سارے مولوی، سارے پیر سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہو جائے، مسئلہ یہی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں نا تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر قرآن کی عظمت، پھر قرآن پڑھنے پڑھانے کا مطلب کیا، درس و تدریس کا مطلب کیا؟ اگر قرآن کی عظمت پہ عقیدہ ہی نہیں، اگر قرآن مقدس کی شان پہ عقیدہ ہی نہیں، ادھر قرآن پیش کرو، میرے مشائخ جو کہتی ہے، میرے اکابر جو کہتی ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے، اگر یوں ہی قرآن سے کھیل کرنا ہے پھر تم سے ابو جہل بہتر تھا، اس نے انکار کیا تو کسی چج کا انکار کیا تھا، تم تو منافق بن کے بیٹھے ہو، تو اس لیے پھر ابو جہل کی طرح صاف انکار کرو۔ یہ کون سا قرآن پہ ایمان ہے کہ کبھی قرآن بزرگوں کے تابع، کبھی قرآن شیعہ، خارجی، رافضی، نصبی اور ان رابیوں کے تابع قرآن کو کر دیا، کبھی کتابوں کے تابع قرآن کو کر دیا، تو پھر قرآن کی شان کیا ہے، قرآن مقدس کی پھر عظمت کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو گدھا ریڑی والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ شیخ الحدیث کو نہیں سمجھ آ رہا، یہ مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنی میں نے بات کی اور پورے ملک میں ٹا ٹا شروع ہو گئی اور بابا شروع ہو گئی، تم مر جاؤ، موتو بغیظکم انہ لقول فاصل، المیزان، اور یہ ہے مہیمنن علیہ قیمن، یہ قرآن مقدس کی شان ہے۔ سارے تم نے جہنم جانا ہے، ایک ہی ریڑھی پہ سوار ہو کے سارے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ اب دوسری بات میں نے کی تھی کہ پیغمبر کریم کا فرمان حجت ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے یہ حجت ہے، اور یہ شریعت کا ماخذ بھی ہے، شریعت کا مصدر بھی ہے، قرآن مقدس کی تبیین بھی ہے، اور یہی تشریح ہے، اور جو تشریح ہے وہی تشریع ہے، دونوں ایک ہی چیزیں۔ اس پر میں نے گفتگو تھی منصب نبوت پہ۔ اب جتنے اہل باطل ہیں اور کذاب شتام قسم کے لوگ جب قرآن کی عظمت بیان ہو اور جھوٹی مکذوبہ روایات پہ رد ہو، جن روایات میں صحابہ پہ جرح موجود ہے، جن روایات میں
پیغمبر کریم کے منصب پر اعتراضات موجود ہیں، اصول دین جن سے مجروح ہوتا ہے، جب ان روایتوں پہ رد کیا جائے تو شیطانی ٹولہ کیا کہتا ہے؟ ابلیس کی پارٹی اے حدیث کے منکر ہیں جی، اے حدیث کے منکر ہیں۔ حالانکہ میں نے ایک اصولی بات بتائی، عوام تو مولوی بھی اصول نہیں جانتے، عوام کیا جانے؟ میں نے ایک اصولی بات کی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، دلیل ہے، کیونکہ حدیث رسول کی حجیت قرآن نے ثابت کی ہے۔ کس نے ثابت کی ہے؟ قرآن نے ثابت کی۔ اس میں بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحیح حدیث ہوتی کون سی ہے، صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے۔ تو میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا، نبی کی بات کو ضعیف نہیں کہتے، ضعیف یا صحیح یا موضوع یا من گھڑت کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم تک جو حدیث پہنچی ہے جن سندوں کے ساتھ راوی ہیں درمیان میں، ان راویوں سے ہم تک بات پہنچی ہے، تو یہ تثبت ہوتا ہے، یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر راویوں میں گڑبڑ آ جائے یا متن میں گڑبڑ آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بات راویوں نے بیان تو کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس بات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ عوام پبلک کو یہاں پر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ نبی کی بات کو ضعیف کہتی ہے۔ یہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ تو حدیث تو ہے نا، ضعیف بھی صحیح تب کیا ہے تو حدیث، یعنی لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں اور اس مسئلہ کو یاد کرو، لوگوں تک پہنچاؤ کہ حدیث ضعیف کا کیا معنی ہوتا ہے، موضوع من گھڑت کا کیا معنی ہوتا ہے، کہ یہ بات پیغمبر کریم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس بات کی تحقیق کرنا تو یاد رکھو دونوں پہلو ہیں، جو حدیث قطعی طریقے سے اور یقینی طریقے سے میرے نبی سے ثابت شدہ ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں ان کو پیغمبر کے ذمہ لگانے والا آمدن جان بوجھ کر وہ بھی کم از کم مرتد ہے۔ دونوں پہلو ذہن میں رکھیں۔ اب ہوتے ہیں کچھ درجات، اسی لحاظ سے درجے ہوتے ہیں کہ ثابت ہے، کس طرح ثابت ہے، یقینی طور پہ ثابت ہے یا ثبوت میں کچھ ظن ہے، گمان ہے کہ، اور پھر گمان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے، تو اس میں بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو خبر واحد ہے اس کی سند صحیح بھی ہو تو سارے محدثین، سب کے سب محدثین اس بات پہ متفق ہیں جو اہل اصول فقہا اور محدثین ہیں کہ جب سند صحیح ثابت ہو جائے تو پھر بھی یہ حکم نہیں لگ سکتا۔ علامہ ابن صلاح جو اصولیوں کا امام ہے اور اس نے مقدمہ میں یہ بات لکھی کہ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے اسنادہ صحیح، جو آج مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا اور مفتی کو، اسنادہ صحیح اور ہے، حدیث صحیح اور ہے۔ سند صحیح ہو تو ضروری نہیں کہ متن بھی صحیح ہو۔ متن سمجھو، متن وہ کلمات ہیں، ابھی میں تھوڑا اجرا بھی کروا دوں گا، متن وہ کلمات ہیں، اور یہ وہ اصول ہے کہ بلا مبالغہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم 1000 مثال کتب ستہ سے میں نے نکالی ہے، 1000 مثال، اور میری اپنی کوئی بات نہیں۔ محدثین شارحین 45 شارحین نے 1000، وہ تو میں نے نکالا، اس سے آگے چلیں گے، میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، میں سفر پہ تھا، تو جہاں 45 شارحین حدیث اور 1000 مثال اسی کی موجود ہے کہ سند صحیح ہے لیکن متن پہ کلام ہو رہا ہے اور متن پہ بحث ہو رہی ہے، پھر اس بحث کے لیے بھی کچھ اصول ہے محدثین کے، کسی مقام پہ راوی نقل کرنے میں غلطی کر رہا ہے، کسی مقام پہ
جان بوجھ کے راوی اپنا جملہ اس متن میں داخل کر رہا ہے اور کسی مقام پہ وہاں پر راوی سے بھول ہو چکی ہے، کسی مقام پہ روایت کرنے والے کو غلطی لگ چکی ہے اور سند بالکل صحیح ہے، اس کو محدثین نے مستقل عنوان دیے تصحیف حدیث، حدیث تحریف فی الحدیث، محرم، مصاحب، یہ ساری حدیث کے اقسام ہیں۔ کاش یہ مولوی جو بابا کرتی ہیں یہ بیٹھ کے اصول حدیث دیکھ لیتے، تو 1000 مثال اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے۔ صرف اب وقت نہیں، میں صرف چند نمونے اور ایک تمہید اس پہ پیش کرتا ہوں۔ تو میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ حدیث کا ایک درجہ ہے جو خبر واحد ہے، جو متواتر قطعی طور پہ پیغمبر کریم سے ثابت ہے، تو اس کا درجہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی قطعی متواتر حدیث کا منکر ہے تو وہ کافر بن جائے گا۔ اور جو اخبار احاد ہے، خبر واحد ہے، تواتر تک نہیں پہنچی، تو اس کا درجہ پھر قطعیت والا نہیں، ظن والا ہے، اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوگا، اور اس سے فرضیت بھی ثابت نہیں ہوگی، اور اس سے قرآن پاک کا ناسخ یا تخصیص بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اور اس کی سینکڑوں مثالیں، مثال طور پہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ امام اور منفرد اکیلا نمازی، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ ایک تو مقتدی ہے، مقتدی کا مسئلہ جدا ہے۔ امام اور کلہ نمازی منفرد، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ تو بہت سارے حضرات نے کہا جی فرض ہے، کیونکہ حدیث میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ تھوڑی سی پھکی میں حنفیوں کو دے رہا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر بھی اصول حدیث سے جاہل ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی نہیں، قرآن میں آئے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ ما تیسر یہ سب صورتوں کو شامل ہے، تو قرآن پاک کا ما تیسر عام ہے۔ حدیث اگرچہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ خبر واحد ہے، اور جب خبر واحد ہے تو وہ قطعی نہیں، اور قرآن قطعی ہے، اس لیے منفرد اور امام کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض نہیں۔ البتہ ہم حدیث پہ بھی عمل کریں گے، قرآن پہ بھی عمل کریں گے، فرق درجے کا ہے۔ قرآن سے قطعیت طور پہ مطلق قرات فرض ثابت ہو رہی ہے، اور حدیث کو اپنے درجے میں رکھیں گے۔ امام اور منفرد کے لیے، اکیلے نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ اب کیوں فرق کیا امام نے؟ امام منکر حدیث ہے؟ یہ وکٹورین نسل کی بات مانو گے؟ جو ملکہ وکٹوریا کے دور کی پیداوار ہے، ان کی بات مان کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تم بھی کہو گے منکر حدیث؟ پھر مسئلہ پیش آیا کہ وضو میں نیت کرنا فرض ہے یا نہیں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں، وضو کے اندر ترتیب اعضاء، ترتیب جو آپ کرتے ہیں یہ فرض ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ شروع ہوا، وضو میں لگاتار وضو کرنا یہ فرض ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ احناف نے کہا یہ فرض نہیں، اگرچہ نیت پہ بھی حدیث موجود ہے، خبر واحد ہے، بسم اللہ پہ حدیث ہے، خبر واحد ہے، ترتیب سے وضو آپ نے کیا ہے، حدیثیں موجود ہیں، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اخبار احاد ہے، ان کو اپنا درجہ دیں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے جو وضو کا طریقہ بتایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ مطلق ہے، یا نیت کی قید بھی نہیں، بسم اللہ کی قید بھی نہیں، ترتیب کی قید بھی نہیں، اس لیے یہ جو قرآن نے بیان کیا فرض صرف وہی ہوں گے، بسم اللہ پڑھنی بھی سنت ہوگی اور نیت کرنی بھی سنت ہوگی، یہ ساری سنتیں کریں گے ہم وضو اسی ترتیب سے
لیکن قرآن قطعی کا درجہ اپنا ہے، حدیث خبر واحد کا درجہ اپنا ہے۔ حدیث کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ مذہب بولو، مذہب ہے امام ابو حنیفہ۔ اور میں حنفیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کس منہ سے حنفی کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی کہ حنفی کہلوا کے پھر بک بک کرتی ہو اور اس کا نام انکار حدیث رکھتی ہو؟ پھر اور یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ آگے چل گیا کہ جو تعدیل ارکان ہے، تعدیل ارکان، رکوع، سجدہ اور پھر قوما، جلسہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، اور اس میں ایک آدمی نے نماز پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ، اس نے دوبارہ پڑھی، سہبارہ پڑھی۔ پھر وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے بتاؤ کیسے نماز پڑھوں۔ پھر آپ نے نماز کا طریقہ بتایا کہ یوں رکوع کر، پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے میں جا، سجدہ کر کے پھر بیٹھ اور پھر سجدہ کر۔ یہ تعدیل ارکان کا آپ نے وہاں تعلیم دی۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قرآن میں برکہ آیا، وسجد آیا، رکوع کا بھی خاص معنی ہے، سجدہ کا بھی خاص معنی ہے۔ رکوع کا معنی جھکنا ہے، سجدہ کا معنی زمین پہ ماتھا رکھنا ہے۔ اس لیے قرآن قطعی ہے، قرآن کا درجہ اپنا ہے، تو فرض تو ثابت ہوگا رکوع اور سجدہ، تعدیل ارکان فرض نہیں، وہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ اس لیے تعدیل ارکان وہ کیا بنے گی؟ تعدیل ارکان وہ ہم اسے واجب کہیں گے۔ واجب کا درجہ فرض سے نیچے ہے کیونکہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ احناف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کی بے شمار مسائل موجود ہے۔ اللہ جانے یہ مولوی مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا ایرانی سرکس میں جا کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہیں نہ اصول فقہ کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ اب تھوڑی سی پھکی میں دینے لگا ہوں وکٹورین کو، کیونکہ اس مسئلہ میں ہر باطل ہمارے خلاف ہے، ہر منافق اور ہر باطل، ہر غدار، کیونکہ اندر جراثیم وکٹورین ہے، اور کسی میں کراچی کے، کسی کے وکٹورین۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف۔ اچھا یہ آپ کو بتا دوں، یہ جو مولوی اب کلپ پہ جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی چٹ داڑھی بھی ہے، کسی کی پوری سفید داڑھی ہے، کسی کی کم، اور کئی کہتے بھی توحیدی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں وہی کچھ لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو انشاءاللہ میں جو نشست ہوگی اس میں بتاؤں گا ہاں کہ ان حضرات نے کیا کیا۔ ہمارے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، لیکن کم از کم اپنے لکھت کو تو اس کا تو لحاظ کرو۔ اور میں نے جو بات کی ہے کہ سند صحیح ہونے کے لیے، سند کے صحیح ہونا سے ضروری نہیں کہ متن بھی صحیح ہو۔ تو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ سراج الاسلام حنیف صاحب، انہوں نے خود یہ ضابطہ کئی مقام پہ لکھا ہے، لیکن ابھی بھولے ہوئے، ابھی بھول گئے، کئی مقام پہ لکھا انہوں نے یہ ضابطہ۔ یہ آئے گے حوالے۔ پھر اب تو وہ پتہ نہیں کون سی بولی، مجھے تو پشتو آتی بھی نہیں، سنا ہے کہ بڑی بولی بولی ہے انہوں نے بھی۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم آپ کو محقق مانتے ہیں، لیکن نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ تیرا گھر نہ ہو جس کو تو نے آگ لگائی ہے۔ اگر اس طرح انکار حدیث کا فتویٰ آئے گا نا تو ڈاکٹر صاحب نے بخاری مسلم پہ جو جرح کی ہے الامان والا پیس، ہاں سوال یہ ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، پرچہ نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا،
اور ڈاکٹر سراج الاسلام صاحب ہمارے محترم بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے بخاری اور مسلم کی روایات پہ بھی زبردست جرا کی۔ اکرمہ راوی ہے، اکرمہ کو لکھتے ہیں خبیث، اور یہ بخاری کا راوی ہے، مسلم کا راوی ہے۔ اگر بخاری مسلم کی حدیثیں نکالو پتہ چل جائے گا کہ یہ راوی کہاں کہاں موجود ہے۔ ابن عباس کا شاگرد اکرمہ، اس کو کہا یہ جھوٹا تھا، یہ خبیث تھا۔ اب یہ جھوٹا اور خبیث تھا تو کتنی بخاری مسلم پہ جرا ہوگی؟ ہم اس طرح کی جرا کے قائل نہیں ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، اللہ امام بخاری پہ بھی رحمت کرے، امام مسلم پہ بھی، انہوں نے پورے اخلاص اور محنت کے ساتھ ہمیں یہ گلدستہ دیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ معصوم بھی نہیں تھے اور ان کی کتابیں لاریب بھی نہیں۔ لاریب کتاب صرف کتاب اللہ ہے، صرف قرآن ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایت ان پہ بات وہ انشاءاللہ علمی مقام پہ آئے گا، وقت نہیں۔ میں صرف یہ آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اور علماء کرام جو ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ٹھنڈا دل سے سوچے۔ اصل تو یہ کل میں نے کرنا تھا لیکن میں سفر پہ چلا گیا۔ اب یہ میرے پاس ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5667 اور 5668، یہ دو حدیثیں۔ یہ اور بھی کئی مقام پہ جہاں میں آسانی کے لیے دو نمبر بتا رہا ہوں۔ معروف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس جاتے، وہاں ان کے پاس شہد آئی ہوئی تھی، شہد، تو آپ وہاں شہد تناول فرماتے، تو کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے دل میں بات آئی کہ پیغمبر کریم زیادہ دیر ہمارے پاس ٹھہرتے تو ہم دین کا زیادہ فائدہ حاصل کرتی، آپ کی زیارت سے زیادہ مشرف ہوتی۔ تو یہ ان کی ایک محبت تھی، تو اس محبت کی بنا پہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے فرمایا، ایک مشورہ کیا کہ پیغمبر کریم جب آئیں تو ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک گوند ہوتی ہے جو بعض درختوں کے پتوں پہ ہے اور مکھیاں کھاتی ہیں، وہ بو آتی ہے، اور ممکن ہے بو آتی بھی تھی تو یہ آگاہ کرنا تھا، بو آتی ہے۔ اب یہ واقعہ بخاری کی 67 نمبر حدیث 5000 جو میں نے ابھی بتایا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے مشورہ کیا، دو نے، اور شہد کس کے پاس تھا؟ حضرت زینب کے پاس۔ شہد کس کے پاس تھا؟ حضرت زینب کے پاس۔ اب اس کی سند صحیح ہے، متن صحیح ہے۔ اب اگلی حدیث جو ہے 5768، اس میں یہ آ رہا ہے کہ شہد حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور یہ جو مشورہ کیا تھا یہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا نے مشورہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے اور حضرت سودا نے مشورہ کیا، اور شہد کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ۔ اور پھر تینوں نے مل کر کہا، تینوں نے مل کر یہ بات کی۔ اب یہ لمبی حدیث ہے، دیکھ لینا۔ اب اس حدیث پہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے کلام کیا، سند صحیح ہے، لیکن متن جو آیا کہ قرآن پاک میں 2 بیویوں کے کہنے کا ذکر ہے، اس حدیث میں 3 کے کہنے کا ذکر ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مرجوح ہے، اس کا متن مرجوح ہے، اور راجح جو ہے وہ 5267 نمبر حدیث وہ راجح ہے کہ شاید حضرت زینب کے پاس تھا، اور مشورہ کرنے والی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھی۔ اور یہ جو روایت آئی کہ شاید حضرت حفصہ کے پاس تھا اور مشورہ کرنے والی حضرت سودا اور حضرت عائشہ تھی، فرماتی ہیں یہ روایت مرجوح ہے اور وہ روایت راجح ہے۔ توجہ کر میرا بھائی، سند بالکل صحیح، اور صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں، لیکن وہی محدثین کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اجلہ محدثین، کہ یہ جو دوسری حدیث ہے حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے مشورے والی،
یہ متن صحیح نہیں اور پہلی حدیث کا متن صحیح ہے تو اس کو ذرا ذہن میں رکھ، سند صحیح ہے لیکن متن پہ کلام ہے، سند صحیح ہے لیکن متن پہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور میں نے کلام نہیں کیا، بڑے بڑے اجلہ محدثین نے کلام کیا۔ جب ضرورت ہوگی میں حوالے جب دوں گا تو تم سننا بھی میرا خیال ہے پچا نہیں سکو گے، بڑے بڑے محدثین نے اس کی تحقیق کرو۔ ہاں علامہ ابن حجر نے تطبیق دینے کی کوشش کی، لیکن بڑے بڑے محدثین نے اس روایت اور اس روایت میں تعارض ثابت کر کے پہلی کو ترجیح دی اور دوسری کو مرجوع قرار دیا، متن پہ کلام ہوا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث میں آیا جس میں لفظ مسئلہ چل گیا کہ جو محرم آدمی ہے، محرم یہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ محرم آدمی حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ پیش آیا۔ اب یہاں حدیث آ رہی ہے، حضرت میمونہ کا واقعہ ہے کتب حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ اب وہ نکاح کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں حضرت میمونہ سے جب آپ نے نکاح کیا، بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ حدیث، وہ کہہ رہی ہے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ کا وہو محرم، آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں تھے۔ اب ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، آپ حالت احرام میں تھے، آپ نے اس حالت میں نکاح کیا، اور کتاب الحج بخاری وہاں پر بھی یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ محرم آدمی کے نکاح، یہ بخاری شریف میں 1837 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی آ رہا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ وہو محرم، اور یہ حدیث جو ہے 4258 نمبر پہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح 4259 نمبر پہ بھی موجود ہے، 5114 نمبر پہ بھی موجود ہے، یہ بخاری میں سند بالکل صحیح۔ اب اس کے مقابل مسلم میں بھی موجود ہے اور 1410 نمبر پہ تزوج میمونہ وہو محرم، آپ حالت احرام میں تھے، اور آگے حدیث آ رہی ہے 1411 یہ 10 ہے، اور یہ مسلم شریف کی صحیح السند حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ حدثتنی میمونہ، میمونہ نے خود بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وہو حلال، آپ نے نکاح کیا اور آپ محرم نہیں تھے، آپ حلال تھے، آپ محرم نہیں تھے۔ اب بخاری مسلم کہتی ہے محرم تھے، اور پھر مسلم کہہ رہی ہے کہ آپ محرم نہیں تھے۔ اب مجھے بتاؤ سندیں دونوں کی صحیح ہیں، متن کا کیا بنے گا؟ ایک حدیث ہے کہ محرم تھے، دوسری میں ہے کہ محرم نہیں تھے، یہ دونوں جمع ہوں گے؟ نہیں، محرم تھے یا محرم نہیں تھے، حالت احرام میں تھے یا حالت احرام میں نہیں تھے، یہ لیکن دونوں حدیث سے سند صحیح ہے، بات کس پہ ہے؟ متن پہ۔ اور اگلی بات اگر میں کروں تو تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے، یہ جو حدیث ہے نا مسلم والی 1411، اس پر امام عینی نے تو سند پہ بھی جرا کر دی ہے، مسلم کی حدیث کی سند پہ علامہ عینی نے جرا کر دی اس پہ، لیکن تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تو پتہ نہیں سرکس میں رہتے ہو یا مدارس میں پڑھتے ہو ہیں یا آئے کدھر سے ہو۔ اب یہ حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھو، یہ دوسری مثال آ گئی۔ اچھا پھر مسلم میں یہ حدیث اور مقام پہ 1409، اور پھر اس پہ جو حدیث آئی متعدد طرق کے ساتھ، اس میں فرمایا گیا کہ لا ینکح المحرم،
محرم نکاح نہیں کر سکتا، بلا ينکح بلا یخطب. اور حضرت عثمان کی روایت ہے کہ محرم نکاح کر ہی نہیں سکتا. اب یہ دو حدیثیں یہ اور وہ بخاری مسلم کی، تو اب بات کس پہ ہوگی؟ متن پہ ہوگی کہ کسی راوی کو کہاں غلطی لگی ہے. ایک دو میں سے ایک صحیح ہوگی. اسی طریقے سے یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس کو ذرا توجہ سے سنو. اور تاکہ یہ بات جو ہے یہ میں مولویوں کے لیے کر رہا ہوں، شاید عام لوگ نہ سمجھ سکے تو تھوڑا صبر کر لیں. مسئلہ چل گیا مسلم میں کہ یہ جو رضاعت ہے، رضاعت کا مسئلہ، رضاعت مطلب دو بچے اکٹھا دودھ پیے ایک ماں کا، تو کون سا رشتہ ثابت ہوتا ہے؟ رشتہ رضائی، رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے. اب وہ مقدار کتنی ہو، دودھ کتنا پیے تو رضائی رشتہ ثابت ہوگا. اے ذرا غور سے سننا، وقت اوپر تو نہیں ہوگی. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا چلو 4-5 منٹ دیکھو. یہ آخری بات کر رہا ہوں، اب ذرا سن لو. میں نے 15 مثالیں جہاں لائی ہیں لیکن ٹائم نہیں. تو خیر اب اس مسئلے کو سمجھو، مقدار کتنی ہو، کتنا دودھ پیے تو رضا ثابت ہوگی. اس میں حضرت علی المرتضی گنتے ہو. حضرت علی المرتضی 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود 2، حضرت عبداللہ ابن عمر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس 4، یہ 4 صحابہ ہیں. حضرت عطا تابی 5، طاووس 6، ابن مسیب 7، حسن بصری 8، مکحول 9، زوری 10، قتادہ 11، حماد 12، امام مالک 13، امام ابو حنیفہ 14، امام سفیان ثوری 15، اوزائی 16، امام لیث 17 محدثین. یہ 17 محدثین کہتے ہیں کہ اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا پیا تو رضا ثابت ہو جائے گی. تھوڑا پیے تب بھی، زیادہ پیے تب بھی. 17 جن میں 4 صحابہ ہیں. قلیل سے بھی رضا ثابت ہوگی، کثیر سے بھی رضا ثابت ہوگی. یہ حضرات فرماتی ہیں. جبکہ یہاں میرے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم کی بھی ہے. بخاری میں جہاں میرے سامنے مسلم ہے، مسلم میں یہ حدیثیں بار بار آ رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، 1450 نمبر ہے، لا تحرم المسۃ والمسۃان. یہ حدیث ہے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ لا تحرم المسۃ والمسۃان. مسا کہتی ہے بچہ جب پستان منہ میں ڈالتا ہے اور پھر سانس نکالنے کے لیے نکالتا ہے، اس کو املاجہ اور مسا کہتی ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ اگر ایک چوسنی ہو یا 2 چوسنیاں ہوں تو رضا ثابت نہیں ہوگی، حرمت ثابت نہیں ہوگی. ایک چوسنی یا 2 چوسنیوں سے حرمت ثابت، بولو. یہ مسلم میں آ رہا ہے. اور وہ 16 محدث کیا کہہ رہے ہیں؟ ثابت ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ ثابت. اب ذرا سننا ہے، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ثابت ہے، یہ حدیث میں ہے نہیں. اچھا یہ حدیث آگے 1451 نمبر پہ وہاں پر بھی حدیث ہے، فقال نبی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحرم الاملاجۃ بل املاجتان. ایک املاجہ، ایک دفعہ منہ میں پستان ڈالے اور چسکی لگائے اور پھر منہ نکال کے پھر دوبارہ ڈالے پھر چسکی لگائے، 2 چسکیوں سے بھی رضا ثابت نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگا. یہ اگلی حدیث اگلی سند کے ساتھ بھائی، لا تحرم الرضع، ایک دفعہ چوسری لگانے سے حرام نہیں ہوگا، رضا ثابت نہیں ہوگا. پھر آگے حدیث ہے، یہ 5-6 حدیثیں جہاں آ گئی. پھر ایک حدیث آ گئی کہ 5 دفعہ چوسنیاں، 5 سے کم چوسنیاں لگائے تب بھی رضا ثابت نہیں ہوگی. رضا تب ثابت ہوگی کہ 5 چوسنیاں لگائے. پھر ایک حدیث آ گئی کہ 7 چوسنیاں لگائے.
7 چوسنیوں سے کم میں رضا ثابت نہیں ہوگی۔ اب ان حدیثوں کی سند صحیح ہے، 2 چوسنیوں سے رضا ثابت نہیں ہوتی، رشتہ حرام نہیں ہوگا، صحیح سند، 5 سے نہیں ہوگا، صحیح سند، 7 سے نہیں ہوگا، صحیح سند، جبکہ یہ 16 محدثین جن میں زوری بھی ہے، اس کو ذرا کہ منکر حدیث، پھر میں دیکھوں بخاری کہاں رہتی ہے، مسلم کہاں رہتی، ان میں امام احمد کی ایک روایت بھی ہے، اور پوری مسند احمد کو بھی جانے دے، امام مالک بھی ہے، موطا امام مالک کی ساری حدیثیں بھی گئی۔ یہ وہ بدھو کمپنی ہے کہ جو سارے محدثین کو منکر حدیث کہتی ہے۔ امام مالک کا سارا موطا گیا، کیونکہ یہ حدیثیں وہ 5 والی، وہ 7 والی، وہ 2 والی، یہ ساری 3 قسم کی روایات، یہ بڑے بڑے محدثین، امام ابو حنیفہ کو پر بھی منکر حدیث کا حکم، صحابہ علی، ابن مسعود اور ابن عباس، ان کو بھی منکر حدیث بنا دیا۔ اب ان شیاطین سے پوچھو، ہماری ضد میں آ کے جب تم نے صحابہ پہ انکار حدیث کا فتویٰ لگایا تو تم سے بڑا رافضی کائنات میں کو، سب سے بڑے تم رافضی ہو، اور صرف ہماری ضد میں۔ اب یہاں جو دلچسپ صورتحال ہے کہ شارحین حدیث کیا فرماتی ہے کہ یہ جو 16 محدثین ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ان کی دلیل قرآن ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن، قرآن میں امہاتکم اللاتی ارضانکم، امہاتکم اللاتی ارضانکم، یا قلیل کثیر کا قرآن نے فرق نہیں کیا، مطلق رکھا ہے، اور کوئی تھوڑا پیے املاجہ یا 2 املاجے، 1 چوسنی 2 چوسنیاں نہیں ہیں۔ اللاتی ارضانکم، تھوڑا دودھ پلائے تب بھی تمہاری ماں بن جائے گی، زیادہ دودھ پلائے تب بھی تمہاری ماں بن جائے گی۔ 16 محدثین اور یہ بڑے بڑے فقہا یہ قرآن کو ترجیح دے رہے ہیں اخبار احاد پر، قرآن کو ترجیح دے رہے ہیں اخبار احاد پر۔ اب ان کو ذرا جرات کر، ہمت کر، اگر تجھ میں غیرت ہے، اور وکٹورین نسل، اور یہ وکٹورین نسل یہ تو حدیث کی لگتی کچھ نہیں، جو خبیث کہیں کہ حضرت عمر کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا، صحابہ کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا، تو یہ تو ہے چٹے رافضی، اور اصل میری تقریر تھی بھی رافضیوں کے خلاف، لیکن یہ جو جلے ہوئے رافضی تھے یہ پچا نہیں سکے، اور یہ پھر نکلے۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ امہاتکم اللاتی ارضانکم، آیت کی وجہ سے ان احادیث کو چھوڑا اور تعبیلیں کی، منسوخ ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن دلیل اپنی کیا دی؟ قرآن۔ ہاں اگر لگا، میں نے ایسے ہی کہا 1000 مثال، اس سے بھی زیادہ بنے گی، اور ایک محدث بھی نہیں بچے گا، ایک محدث۔ اب امام زہری کو منکر حدیث کہنے والے، انہیں شرم نہیں آتی بخاری سے استدلال کرتے ہوئے؟ ہر 4تھے صفحے پہ امام زہری سے روایت آئی ہوئی ہے۔ اور امام مالک کو منکر حدیث کہنے والے، امام ابو حنیفہ کو منکر حدیث کہنے والے، ان سب محدثین پہ انکار حدیث کا الزام لگانے والے، وہ خبیث الفطرت، وہ جو پوری امت کو منکر حدیث بنایا۔ آپ اندازہ کریں یہ حدیث کی خدمت ہے یا منکرین حدیث کی تائید ہے؟ یہ تو منکرین حدیث کی تائید تم کر رہے ہو، یہ حدیث کی خدمت ہے۔ اور پھر جہاں جو اگلا مسئلہ ہے وہ بڑا کام گڑبڑ وکٹورین کے لیے، یہ مسلم ہے، موطا میں بھی ہے، ادھر آ رہا ہے کہ اگر بوڑھا داڑھی والا آدمی بھی دودھ پی لے تو رضا ثابت ہو جائے گی۔ داڑھی والا آدمی وہ بھی دودھ پی لے، داڑھی والا آدمی بھی دودھ پی لے تو رضا ثابت ہو گئی، تو ماں بن ویسی ماں بن جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے میرا بھائی، سند صحیح ہے،
لیکن بعض کس پہ ہے؟ متن پہ۔ حالانکہ جیسے جاہل ہیں لوگوں کو کیا کہتی ہیں؟ قرآن میں آتا ہے حولین کاملین، امام ابو حنیفہ نہیں مانتے حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حق ارضا کیا ہوتا ہے اور رضاعت کیا ہوتی ہے، دونوں کا فرق نہیں آتا، نہ حق ارضا کا نہ رضاعت کا۔ تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں لوگوں کو تم پڑھتے ہو حولین کاملین امام ابو حنیفہ پہ جھوٹ بولنے کے لیے اور بہتان لگانے کے لیے، کہ اے ہن تہاڈا چٹی داڑھی والا شیخ الحدیث اگر کسی عورت کو لے بنے، کسی عورت کا دودھ پی لے تو تم تو کہتے ہو اس حدیث کے مطابق ذرا کرو عمل، اس پر بھی رضاعت الکبیر وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے غیر مقلدین سے عرض ہے کہ تمہارے جو بڈھے بڈھے ہیں یا بڑے ہیں ان کو زنانیوں کے قریب جائیں تو ان کے منہ پہ بخارا لگا دیا کرو، کیونکہ اگر بخارا نہیں ہوگا تو ممکن ہے کچھ دودھ پی لے، اگر پی لیا تو کام گڑبڑ بن جائے گا۔ اس لیے اور بھائی حدیث کی سند صحیح ہے لیکن کلام کس پہ ہے؟ بولو کس پہ ہے؟ بحث کس پہ ہے؟ متن پہ بحث ہے۔ اچھا اسی حدیث میں ایک تیسرا نقطہ بھی کریں اور وہ نقطہ یہ ہے، اور اب ذرا غور سے سننا، اسی حدیث مسلم کی 1452 نمبر حدیث ہے، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا قالت کانا فیما انزل من القرآن اشر رضاعات معلومات، قرآن پاک میں 10 چوسکیوں کا ذکر تھا، پھر 5 منسوخ ہو گئے، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے اور قرآن میں 5 چوسنیوں کا ذکر پڑھا جاتا تھا۔ اب جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف؟ اونچے ذرا بولو۔ اور فیما یقرأ من القرآن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب وفات ہوئی تو وہ 5 رضاعات اور 5 چوسنیوں والی آیت قرآن میں موجود تھی، پڑھی جاتی تھی، یقرأ پڑھی جاتی تھی۔ اور اب جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے۔ اب حدیث کی سند مسلم میں ہے، اس کا متن کا کیا کریں گے؟ اور 2 صورتیں ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے یا کامل ہے، اونچے بولو۔ اچھا اب ابن ماجہ میں جو حدیث آ گئی اس میں آیا کہ یہ جو آیت تھی یہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، پتہ نہیں اور بھی کسی گواڑی دی بکری نہیں آئی، حضرت عثمان کی یہ بکری کھا گئی۔ او میرا بھائی، او وکٹورین بھائی، نیتن یاہو سے یا آج کل ٹرمپ آئے اس سے مسئلہ پوچھ، کیونکہ تمہارے فرقہ کی ایجاد ہی ٹرمپ جیسے نے کی ہے اور وکٹورین نے کی ہے، اس لیے مہربانی کر انہی سے مسئلہ پوچھ لے، اور خدا تم پہ راضی ہو اور اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کس ضد میں تم پڑ گئے ہو اور جاہلوں کو لگا کے نعرے بازی شروع کر دی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مکمل ہے یا نہیں؟ بولو بولو۔ اب اس حدیث کی شرح میں کوئی ٹاٹو کرتا رہے، امام قرطبی اور بڑے بڑے حضرات نے یہاں ایک بات لکھی، فرماتے ان ذالک کان بالقرآن ولم یتواتر الینا فلیست بقرآن۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، مالکی مذہب کے محدث اور فقیہ اور مفسر، کہ یہ جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے اور قرآن متواتر ہے، اور خبر واحد سے قرآن ثابت ہو سکتا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فلا یصلح التمسک بہ کما ذکر فی الاصول، یہ حدیث قابل استدلال ہی نہیں، یہ روایت خبر واحد ہے، چند راویوں سے غلطی ہوئی، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کو عدم فہم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ خبر واحد ہے، قرآن قطعی کتاب ہے۔ سب نے جہاں بھی میرے پاس کافی حوالے موجود ہیں جو شارحین حدیث نے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت اور ابن ماجہ کی روایت جو ہے ان کو تو
وہاں اس بزرگ نے بھی، جس کو آج کل پھر شوق چڑھا ہوا ہے، اس نے بھی لکھا کہ وہ روایت صحیح نہیں، لیکن بزرگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ صرف ابن ماجہ میں نہیں ہے، وہ مسلم میں بھی کھڑی ہے، وہ مسلم میں بھی کھڑی ہے۔ تو اب اس حدیث کی سند صحیح ہو تو متن پہ جو ایمان رکھ کے کہے کہ قرآن ناقص ہے اور کچھ حصہ قرآن کا غائب ہو گیا، ایمان سے بتلاؤ، اسے مسلمان کہیں گے؟ تو پتہ کیا لگا کہ قرآن حاکم کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قطعی ہے، سچ ہے، نرا سچ ہے۔ حدیث حجت ہے، پیغمبر کی حدیث حجت ہے، لیکن بحث اس میں ہے کہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی ہے یا نہیں، تو وہ دونوں طرف سے تحقیق ہوگی، سند کی بھی ہوگی، متن کی بھی ہوگی۔ سند پہ بھی کلام ہوگا، متن کو، متن کے بھی اصول محدثین نے لکھ دیے، فقہا نے۔ اب یہ سندیں صحیح ہیں لیکن متن پہ کلام ہو رہا ہے، اور اگر میں اس طرح چلوں تو 1000 مثال میرے ذہن میں موجود ہے اللہ کے فضل سے، اور کتب حدیث بخاری مسلم سے آئے، ستہ سے۔ اس لیے ان ملا سے گزارش ہے، آپ مجھے جی بھر کے گالیاں نکالیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا کے لیے امت کو گمراہ نہ کریں۔ جھوٹ اور یہودیوں والا پراپیگنڈا کی بجائے کتب حدیث کو دیکھیں، تھوڑی محنت کریں۔ اور میں اس مسئلے کو ایمان کی بنیاد سمجھتا ہوں کہ قرآن اگر حاکم کتاب نہیں نا، پھر نہ تمہارا دین سلامت ہے نہ ایمان سلامت ہے۔ آخر دعوانا